मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको MDQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में घमसान का रन जारी है। एक साइड पे तहरीक इंसाफ अपने फुल जुबन पर और उसके बराबर पाक फौज भी अपने फुल रूज के साथ एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं और मुफाद परस्त चवल सियासतदान मार्शल लॉ के हमायती एक तरफ, ये वो चवल सियासतदान हैं जिन्होंने जमहूरियत का बोरिया बिस्तरा गोल करके आइनी तौर पर आइनी मार्शल लॉ की राह हमवार की। अब ये फैसला तारीख करेगी वो इनको किन अल्फाज में याद रखती है। इस वक्त वही लड़ाई, वही ताकत, मगर मुल्क अब अपनी बका के आखिरी मोड़ पर खड़ा है। पाकिस्तान की तारीख में अदारों और सियासतदानों की लड़ाई कोई नई बात नहीं। ये जंग पाकिस्तान बनने के फौरन बाद शुरू हुई, जब 1949 में मुल्ला मिलिट्री अलाइंस मार्ज वजूद में आया और गैर एलानिया तौर पर पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेलने का फैसला किया गया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल MDQ TV4 को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक और शेयर भी करें। बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। लेकिन आज अब 2025 है और ये सियासतदानों और फौज की लड़ाई एक ऐसे ख़तरनाक मोड़ पर दाखिल हो चुकी है। लगता है मुल्क की सांसें रुक रही हैं और मुल्क की सांसें इसी खींचातानी में अटक कर रह गई हैं। हाँ, ये ख़तरनाक मराहिल पहले भी आए। एक सिविल मुंतखब वज़ीर आज़म की लाश भी गिरी और सियासतदानों की लाशें भी गिरती रहीं। सियासतदान जला वतन भी हुए। भुट्टो और ज़िया की लड़ाई में फांसी का फंदा देखा गया, वो भी एक मुंतखब सिविल वज़ीर आज़म की शक्ल में, और यूं उस वज़ीर आज़म की गर्दन में रस्सी डाल दी गई और जर्नैल ने अपने इक़्तिदार पर बूट रख दिए गए। वजह इक़्तिदार, अख्तियार, ताकत। अगर देखा जाए जनरल ज़िया के बाद वही खेल, नए खिलाड़ी। जनरल ज़िया के जाने के बाद यही खेल नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ के दरमियान सामने आया। दूसरी तरफ जर्नैल भी जो मज़ीद स्पेस मांगते मांगते पूरा मैदान घेर लेते हैं। ये खेल नया नहीं, ये तारीख की रिपीट टेप है जो अक्सर हर 10 साल बाद, 5 साल के बाद पाकिस्तान के अवाम बेहिस होकर देखते रहते हैं और कभी मार्शल लॉ, कभी इमरजेंसी के गले में हार पहनाते रहते हैं और सिविल लोग और पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लोग शाही किले की तारीख कोठरियों में मारे जाते हैं। अगर इसकी एक मिसाल दी जाए जो आज पूरा सिस्टम बन चुका है, वो सिर्फ एक तजवीज़ थी कि फ़ौजी क़यादत को या उसकी राय सुनने को एक प्लेटफार्म दिया जाए, मगर उस वक़्त के 2/3 सिविल आमर नवाज शरीफ ने इसे गैर ज़रूरी मुदाखलत समझा। नतीजा जनरल करामत एक शरीफ आदमी था, वो इस्तीफ़ा देकर घर चला गया। उस वक़्त जो गैर ज़रूरी था आज वो आइन का हिस्सा है। और दिलचस्प बात यह है, वही नवाज शरीफ जो कभी जनरल ज़िया का सहूलतकार था और जिसको जनरल ज़िया ने अपने GHQ के गमले में उसकी परवरिश की, उसको वज़ीर माल पंजाब लगाया
پھر پنجاب کا چیف منسٹر بنایا، اور یوں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے پاکستان کے سر پہ 3 بار وزیر اعظم بنا، اور وہ 1998 میں فوجی اختیارات کے خلاف کھڑا ہوا۔ آج وہ مسکین نواز شریف جو اسٹیبلشمنٹ کا پروردہ تھا، اسٹیبلشمنٹ کے حق میں، ترمیم کے حق میں ووٹ ڈال رہا تھا اور سینہ تان کر آئینی مارشل لا کی حمایت کر رہا تھا، اور جس کے تحت CDF کے ذریعے مزید طاقتور مقتدرہ کو سونپی گئی۔ دنیا بدل گئی، نہیں بس اقتدار کا سایہ بدل گیا۔ اب یہ تاریخ فیصلہ کرے گی۔ یہ برادران شریف، دختران شریف تاریخ کس انداز میں اس فیملی کو یاد رکھے گی، یا پھر وہ آمریت کے حمایتی ہونے پر سیاہ حروف سے لکھا جائے گا، اور جمہوریت کے اوپر شب خون مارنے کا بھی سیاہ کارنامہ انہی کے حصے میں آئے گا۔ مگر اس کے برابر دیکھا جائے، آج سیاستدانوں نے وہ سب کچھ دے دیا جو اس نے تجویز کیا، بلکہ تجویز کرنے سے بہت کچھ اور زیادہ دے دیا۔ کیونکہ سیاستدان بزدل ہیں، سیاستدان ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف بغض، نفرت، ذاتی دشمنی بنا کر اپنے سینے میں پالتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی دروازے پر لاٹھی ٹیکتے رہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے، 14 سال کا سیاسی تبوت بھی ہمیں نظر آتا ہے، وہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی شکل میں۔ آگے بس ایک ہی چیز تھی، وہ اقتدار کا بدلہ۔ یوں بے نظیر نے بھی لانگ ٹرم کے بجائے انتقام کا راستہ اپنایا، اقتدار کو چنا۔ آگے بڑھنے کے بجائے نواز شریف نے جو بے نظیر پر ظلم کیے تھے، اس نے ان ظلموں کا حساب برابر کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان دونوں سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی میں پاکستان غیر مستحکم ہوا اور ناتفاقی اور معاشی خرابی کے دلدل میں پھنس گیا۔ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس کے بعد جو اس نے عمران خان کو ذہنی مریض قرار دیا، آج بھی وہی کھیل ہے، چہرے بدل گئے، کردار وہی ہیں۔ آج بھی سارے سیاستدان ایک دوسرے کو فکس کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے کاندھے سے کاندھا ملا رہے ہیں۔ آج بھی ادارے سیاست میں کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے وہ کبھی پردے کے پیچھے تھے، آج وہ اعلان پریس کانفرنس کرنے کے بعد میدان میں اور سینہ تان کر کہتے ہیں، ہم ہیں، ہم جیسا کوئی ہو تو سامنے آئے۔ اور سچ یہ ہے، یہ کھیل تب تک چلتا رہے گا جب تک سیاستدانوں کو اپنے مفاد کے لیے کسی طاقتور دروازے کی ضرورت رہتی ہے۔ پاکستان کا مسئلہ کبھی بھی فوج نہیں رہا، اور پاکستان کا مسئلہ صرف سیاستدان بھی نہیں تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ دونوں فریق کبھی مل کر پاکستان کے لیے نہیں بیٹھے۔ 1949 سے لے کر آج تک یہ لڑائی ملا ملٹری اتحاد سامنے آیا، اور اس ملا ملٹری اتحاد میں سیاستدان بھی شامل ہو گئے۔ یہ وہ چول سیاستدان ہیں جو اپنے مفاد کے لیے جمہوریت کا سودا کرتے رہے اور جمہوریت کو بیچتے رہے۔ یہ صرف لڑائی شکلیں بدلتی ہے، سچائی نہیں بدلتی۔ آج سیاستدان پہلے سے زیادہ کمزور ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ آج سیاستدان اپنی چولیں مارنے میں، اپنے بد کرداروں میں اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے میں کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ آج عوام مایوس اور غصے میں ہیں۔ آج معاشی حالات کسی نائب حیران کا برداشت نہیں کر سکتے۔ آج طاقت کا کھیل سکرینوں پر کھیلا جا رہا ہے۔
بند کمروں میں نہیں۔ یہ لڑائی یا پرانی نہیں، یہ لڑائی یا پاکستان کے وجود تک پہنچ چکی ہے۔ حل کیا ہو سکتا ہے؟ جو 30 سال پہلے بھی تھا، جو 50 سال پہلے بھی تھا، اور جو آج بھی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے۔ سیاستدان دلیر بنے، جمہوریت کے لیے سینہ تان کر سامنے آئیں۔ سیاستدان ایک میز پر بیٹھیں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے نواز شریف، شہباز شریف ہو۔ اصل مکالمہ کریں، طاقت کی جنگ کو ترک کریں۔ طاقتور ریاست نہیں، مضبوط نظام بنائیں۔ فوج کو واپس بیرکوں میں بھیجیں، ورنہ یہ کھیل جاری رہا تو سیاستدانوں کے گھروں میں پھر لاشیں گریں گی، اداروں کی ساکھ مزید زخمی ہوگی، اور ملک بعض ایک نام رہ جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اب بھی وقت ہے، عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، ادارہ وطن کا سوچیں۔ اگر وطن ہے تو سب کچھ ہے۔ وطن نے پہلے کیا سیکھا؟ 11 سال ایوب خان کے، 3 سال یحییٰ خان کے، 11 سال جنرل ضیاء کے، 10 سال جنرل مشرف کے، اب اللہ جانے فیلڈ مارشل کے کتنے 10 سال ہوں گے۔ اس وقت پاکستان کی کیا حالت ہوگی، یہ تو وقت بتائے گا۔ آئیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں، پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے راستے میں جتنے کانٹے ہیں وہ دور فرما، جتنی تکالیف ہیں دور فرما، اور قوم کو ایک مٹھ ہو کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔